بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل داستان گو کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم و عرفان کی اس روشن قندیل کا ذکر کریں گے جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونق تھیں۔ جی ہاں، ہم زوجہ رسول اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اہل ایمان عورتوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا بڑا اعلیٰ مقام اور بلند شان ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اگلے پچھلے اہل ایمان میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی زوجہ مطہرہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ قلبی لگاؤ اور طبعی میلان انہی سے تھا۔ حضرت عائشہ بہت خوبصورت اور ذہین تھیں۔ ایک بار وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ نے نہایت معصومیت سے کہا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ اس ذہانت اور حاضر جوابی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس خواب کے بعد آیا جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشت جو ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب اس پر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو وہاں سے حضرت عائشہ کو پاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی طے پائی تھی۔ دونوں میں بے انتہا محبت تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کیوں نہیں؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو تم عائشہ سے محبت کرو۔ رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ کی زندگی کا دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ مستلق کا سفر کر رہی تھیں۔ ایک جنگل میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے جنگل کی طرف نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ کجاوا جس میں وہ تشریف فرما تھیں اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا کہ شاید وہ اس میں موجود ہوں، اور یوں فوج ان کو چھوڑ کر کوچ کر گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل کی ذمہ داری تھی کہ قافلے کے کوچ کرنے کے بعد وہ اسی جگہ رک جائیں اور اگلے دن جائزہ لیں کہ کسی کا کوئی سامان تو وہاں رہ نہ گیا ہو۔ جب انہوں نے ام المومنین کو دیکھا تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ قریب لا کر کھڑا کر دیا، جس سے حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر منافقین نے فساد کھڑا کر دیا، جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پیش تھا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ منافقین نے ام المومنین پر تہمت لگائی، جس سے خانوادہ ابوبکر صدیق اور ہمارے پیارے نبی کو بہت صدمہ ہوا۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس المناک حقیقت کا علم ہوا تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ صدمے سے بے حال ہو گئیں اور فوراً اپنے والد کے گھر لوٹ گئیں جہاں وہ شدید بیمار ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ ان کی زوجہ بہت پاک اور بے گناہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں سورہ نور نازل فرمائی، جس میں ان کے بے داغ کردار اور معصومیت کی گواہی دی گئی ہے۔ یوں منافقین نے جو بہتان اس پاک بی بی پر لگایا تھا اس کی خلئی کھل گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبوب بیوی تھیں کہ آپ کا مشہور قول یاد آتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ عائشہ کو خواتین پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے تمام خانوں پر سرید کو۔ حضرت عائشہ ایک عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ وہ مفسرہ قرآن اور محدثہ تھیں۔ انہوں نے 2210 احادیث کی روایت کی ہیں۔ آپ نے ہزاروں طالب علموں کو قرآن و سنت کے علم سے آراستہ کیا۔ ان کی حیات طیبہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک روشن باب ہے۔ سیدہ عائشہ کا انتقال 17 رمضان 58 ہجری کو مدینے میں ہوا۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 73 سال تھی۔ وہ جنت البقیع میں آسودہ خاک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی جو ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے منسوب تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں دی تھی۔ سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سامنے لگے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔